ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہماری تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، کہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا اس کا ضد ہے۔ معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ اب اس ایوان کے اندر جس وقت 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ بھائی وہ ایک چیز، ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئیے اس کو بھی لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان مدارس کو اس بل سے نکال دیں، یہ بات میں واضح کروں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا۔ سو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا اور پاس ہو گیا۔ جناب اسپیکر، بہتر ہوتا اگر آج اس وقت یہاں ایاز صادق صاحب موجود ہوتے تو ذرا میں ان کے روبرو عرض کرتا۔ یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر یعنی 12 بجے کے بعد رات کے صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا۔ سینٹ میں جب پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 20 اکتوبر کی تھی، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 21 اکتوبر کی تھی۔ اور جو ہی وہ پاس ہوا، میرے پاس جکرانی صاحب تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ سائن سیریمنی پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم نے وہاں جانا ہے، ناشتہ بھی وہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ صاحب ان پہ دستخط بھی کر دیں گے۔ میں نے ہاں کیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر تشریف لائے اور کہا کہ یہ وہ فی الحال ملتوی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے حضرت کہ 28 اکتوبر کو جناب صدر اس بل پر ایک اعتراض بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں میں جب ایک بل آتا ہے تو جس ایوان میں آخر میں پاس ہوتا ہے اسی سے پریزیڈنسی میں جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پھر آیا، کیونکہ یہاں آخر میں پاس ہوا اور آبجیکشن آیا، اور اسپیکر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو ایک قلمی غلطی قرار دے کر۔ اب آبجیکشن آیا، اسپیکر صاحب نے باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا، آرٹیکل 75 کا، اس آئینی حوالے کے ساتھ انہوں نے ان کے پاس جواب بھیجا، اور یہ 28 اکتوبر تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب صدر کو یہ بل موصول ہو چکا تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ موصول ہو چکا ہے۔ اسپیکر صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا اور کہا کہ میں آرٹیکل 75 کے تحت اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اور کر دی ہے، دستخط کر کے بھیج دیے، اور سینٹ کی طرف سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی انہوں نے
جو چیئرمین سینٹ تھے اس وقت، انہوں نے اس کو ہاں کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہوا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے۔